رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کے چاند کو جب گرہن لگے گا، یہ علامت ہوگی کہ امام مہدی کے آنے کا وقت قریب ہے۔ دوسری نشانی، اسی رمضان المبارک کی 15ویں تاریخ کو سورج گرہن ہوگا، جبکہ ناسا کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سورج گرہن 28، 29، 30 کو ہوتا ہے آخر میں، لیکن یہاں پر 15 کو ہو رہا ہے۔ یہ بتانا مقصد ہے کہ ترتیب بدل دی گئی ہے، کچھ بھی کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، تو اس کا مطلب اللہ کی مرضی ہے تو سورج گرہن 15 تاریخ کو ہو کر رہے گا۔ فرمایا فَإِذَا لَيْلَةٌ مِّن نِّصْفِ رمضان، جب رمضان کی 15ویں تاریخ آئے گی، فَإِذَا صَوْتٌ مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے ایک آواز آئے گی۔ اس سے پہلے حضرت لوط علیہ السلام کو آواز کے عذاب کے ذریعے سے تباہ کیا گیا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم بے حیا، بے شرم، بے غیرت بن چکی تھی، تو حضرت جبریل امین کے ذریعے سے آپ کو آسمانوں پر اٹھائے اور پٹک دیا گیا تھا۔ تو یہ جو، اور چیخ کے ذریعے سے بھی آپ کو برباد کیا گیا تھا۔ تو یہ جو فَإِذَا صَوْتٌ مِّنَ السَّمَاءِ ہے، آسمان سے ایک چیخ نکلے گی رمضان المبارک کی 15ویں تاریخ کی رات میں، جب لوگ سوئے گے، جب صبح اٹھے گے تو 70,000 لوگ اس آواز، اس چیخ سے مر جائے گے۔ دوسری نشانی، تو لہٰذا ہمیں سمجھنا چاہیے رمضان المبارک گزر گیا، شعبان، رمضان، اب آتے ہیں شوال المکرم پر۔ شوال میں عید کا موقع ہوگا، اس کے بعد پتہ چلے گا کہ عرب کا حکمران مر چکا ہے۔ عرب سعودی کا کوئی حاکم اور کوئی بادشاہ مر جائے گا، جب وہ مرے گا تو اس کے 3 بیٹے آپس میں بادشاہ بننے کے لیے لڑیں گے، 3 شہزادے آپس میں لڑیں گے۔ یہ شوال المکرم میں ہوگا واقعہ۔ جب 3 شہزادے آپس میں لڑیں گے تو پھر عرب کا حال یہ ہوگا کہ عرب 3 گروپس میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا، اور زیادہ بے حیائی، بے شرمی، بے غیرتی پھیلے گی وہاں پر۔ اب آتے ذی القعدہ پر۔ ذی القعدہ میں حج کے لیے جو لوگ جائیں گے عرب، چاہے وہ انڈیا سے ہو، پاکستان سے ہو، انڈونیشیا سے ہو، ملیشیا سے ہو، پوری دنیا سے لوگ جائیں گے حج کرنے کے لیے، تو ان کو لوٹ لیا جائے گا، حاجیوں کے قافلوں کو لوٹا جائے گا ذی القعدہ میں۔ اب آتے ہیں ذی الحجہ میں۔ ذی الحجہ میں یہ ہوگا کہ پارٹی ورکرز کی طرح لوگ آپس میں لڑیں گے، جیسے مثال کے طور پر کوئی بی جے پی کا ہے تو وہ اپنی پارٹی کے لیے لڑے گا، کوئی کانگریس کا اپنی پارٹی کے لیے لڑے گا۔ تو وہاں پر جو حاجی جائے گے حج پر، تو حج کرنا تو دور کی بات، حج کرنا بھول جائے گے، حج نہیں کریں گے، لیکن وہاں پر شہزادوں کے لیے لڑیں گے۔ جس کا جو فیوریٹ شہزادہ ہوگا، جو اپنے شہزادے کو بادشاہ بنانا چاہتا ہے، ولی عہد بنانا چاہتا ہے، حکمران بنانا چاہتا ہے، سعودی کی کرسی پر بٹھانا چاہتا ہے، تو وہ اپنے شہزادے کے لیے لڑے گا پارٹی ورکرز کی طرح۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ذی الحجہ میں مینا کی وادی اپنے امت کے خون سے بھری ہوئی دیکھ رہا ہوں۔ نبوت کی آنکھوں سے مینا کی وادی میری امت کے خون سے بھر چکی ہے۔ یہ حال ہوگا ذی الحجہ میں، اور ذی الحجہ میں بغیر بادشاہ کے لوگ حج کریں گے۔ اب یہ میں نے آپ کو شعبان سے ذی الحجہ کے اسٹیپ بائی اسٹیپ، نان اسٹاپ آپ کو واقعات بتایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تبدیلی آ رہی ہے۔ اب جو یہ ذی الحجہ گزرے گا تو 7 بڑے بڑے قطب اور ابدال اور علماء قسم کے لوگوں کو اللہ چنے گا۔ اپنے اپنے علاقوں سے لوگ اٹھیں گے اور کہیں گے اتنی تباہی اور بربادی آ چکی ہے، اب امام مہدی کے آنے کا وقت بالکل قریب ہے۔ ان کی تلاش میں لوگ نکلیں گے، اور جب مکہ المکرمہ میں وہ حالات ہوگے، وہاں پر پہنچے گے، تو اب پتہ چلے گا، جب طواف کر رہے ہوگے تو ایک دم سے ان کی نظر امام مہدی علیہ رضوان پر پڑے گی۔ وہ ان کے بال اور وہ ان کی پیشانی اور وہ ان کا حلیہ اور گیٹ اپ دیکھ کر علماء کرام پہچان لے گے کہ یہی امام مہدی ہے۔ وہ ان کے پاس جائے گے اور کہے گے کہ آپ ہی امام مہدی ہیں، جلدی سے آپ دشمنوں کا مقابلہ کیجئے۔ وہ کہے کہ میں امام مہدی نہیں ہوں، میں محمد بن عبداللہ ہوں۔ کیوں کہے گے؟ جھوٹ بول رہے ہیں؟ کیوں کہے گے؟ کیونکہ ان کو اس رات کے ذریعے سے وہ مقام پر پہنچایا نہیں گیا، ابھی ان کو خود کو بھی نہیں پتا ہے۔
تو ان کو کہے گے کہ آپ امام مہدی ہو، وہ کہے گے نہیں میں امام مہدی نہیں ہوں، میں محمد بن عبداللہ ہوں. پھر علماء کنفیوز ہو جائے گے، باہر چلے جائے گے. اب مکہ سے مدینہ المنورہ سارے حجاج آتے ہیں، یہ علماء بھی آئے گے، امام مہدی بھی آئے گے. جب مدینہ المنورہ میں روضہ رسول کے قریب ان کو دیکھیں گے تو پھر کہے گے یار وہی نشانیاں، وہی علامتیں، وہی چہرہ، وہی بال اور وہی چال وہی ہے. پھر دوبارہ علماء کرام انہیں پکڑیں گے. اب وہ ایسے ویسے علماء نہیں ہوگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں، حضرت علی رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، فرمایا کہ 70 ابدال ہر وقت موجود رہے گے. ابدال کسے کہتے ہیں؟ ابدال اسے کہتے ہیں کہ ایک قدم جس کا یہاں تو ایک قدم وہاں، یعنی اس کے لیے فاصلہ بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے. اللہ کی مدد اور نصرت اس کے ساتھ ہوتی ہے، وہ اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے. کہ 100 ولی جس مقام پر پہنچتے ہیں، ابدال وہ اس ایک مقام پر آلریڈی رہتا ہے، اتنا نیک ہوتا ہے. تو لہٰذا 70 ابدال میری امت میں ہر وقت رہے گے، اور 40 ابدال تو سیریا میں، ملک شام میں ہر وقت رہے گے. کہاں پر؟ ملک شام میں 40 ابدال رہے گے، اور باقی 30 ابدال پوری دنیا میں رہے گے. آج ملک شام میں جو اتنا ظلم ہے سیریا میں، آج کیا وجہ ہے کہ یہودی قبضہ نہیں کر سکتے ہیں؟ حالانکہ ٹیکنالوجی ہے، میجورٹی ہے، فوج ہے، سب کچھ ہے، مگر اس کے باوجود بیت المقدس پر مکمل قبضہ کیوں نہیں کر سکتے؟ اور کیوں نہیں اپنی مرضی کے مطابق وہ بیت المقدس کو گرا کر ہیکل سلیمانی کیوں نہیں بنا سکتے؟ اس لیے کہ وہاں پر کون موجود ہے؟ ابدال موجود ہے، کہ جو مسلسل دعائیں کر رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں. اور یہ ان کی ٹیکنالوجی ابدال کی عبادتوں کے سامنے فیل ہے، کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے. تو وہ جو علماء ہوگے وہ ابدال قسم کے ہوگے. جب وہ مدینہ میں دیکھیں گے پھر پکڑے گے اور کہے کہ آپ ہی امام مہدی ہیں. وہ پھر کہے کہ بھائی میں محمد بن عبداللہ ہوں، میں امام مہدی نہیں ہوں. جھوٹ بول رہے ہیں؟ سچ بول رہے ہیں. اب جب یہ علماء کرام، اب دیکھیے یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ذی الحجہ میں بغیر بادشاہ کے حج ہوگا. 10 ذی الحجہ کو یہ حج کر رہے ہیں. 11-12 سے اب ان کی یعنی تلاش شروع ہوئی ہے. 10 ذی الحجہ سے 10 محرم آ جائے گی. یہ ایک مہینہ مسلسل ادھر ادھر. مدینہ المنورہ سے پھر یہ علماء مکہ المکرمہ آئیں گے اور پھر عبادتوں میں رہیں گے، دعائیں کریں گے اللہ سے، اے اللہ اتنی خوریزی، اتنی قتل و غارت گیری، امت رو رہی ہے، تڑپ رہی ہے، معصوموں کا خون بہ رہا ہے، ظالم ظلم کرتا جا رہا ہے، اے اللہ تیری مدد بھیج، نصرت بھیج، اور کسی کو بھیج کے جو ان کا مقابلہ کر سکے، امت کے لگام کو سنبھال سکے. تو جب یہ علماء مکہ دوبارہ جائیں گے تو پھر جب رات میں حضرت امام مہدی مدینہ المنورہ سوئے گے، حدیث میں یہاں تک ہے، تو پھر مدینہ المنورہ میں جب رات کو سوئے گے تو خواب کے ذریعے سے آپ کو اس مقام پر پہنچایا جائے گا. کون سے مقام پر؟ مہدویت کے مقام پر. جب یہ مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ آئے گے، مابین الرکن والمقام، جب وہ حجر اسود مقام ابراہیم کے بیچ میں آنے ہی والے ہو گئے، پھر علماء انہیں پکڑ لے گے اور پکڑ کر جھنجھوڑے گے زور سے اور کہے گے آپ کہتے کیوں نہیں کہ آپ امام مہدی ہیں؟ آپ میں علامتیں ہیں، نشانیاں ہیں، اگر آپ قبول نہیں کریں گے تو ہم آپ کی گردن اڑا دیں گے. وہ کہے گے ہاں میں امام مہدی ہوں. پھر حجر اسود مقام ابراہیم کے بیچ میں کھڑے ہو کر وہ کہے گے کہ میں امام مہدی ہوں. اور ان کا ایک خطبہ ابو داؤد میں، ان کا ایک بیان، ان کی ایک اسپیچ، ان کی ایک پوری تقریر ابو داؤد میں موجود ہے. وہ کہیں گے کہ میں آل رسول میں سے ہوں، اور قرآن و حدیث نے جس چیز کو باقی رکھا میں اس کو باقی رکھوں گا، جس کو حلال کیا میں حلال کروں گا، جس کو حرام کیا میں حرام کروں گا، اور میں اسلامی حکومت پوری دنیا میں نافذ کروں گا. یہ آپ کا، اور آپ کہیں گے کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو. اس وقت حضرت امام مہدی کے ہاتھ پر من عدت اصحاب بدر 313 لوگ بیعت کریں گے. بہت کم ہو گئے. بیعت کہتے کسے ہیں؟ اپنے سے بڑے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، اس کے حوالے کر دینا کہ بھائی اب آپ مجھے جیسے چلانا چاہو چلاؤ، تو اس کو کہتے ہیں بیعت کرنا. تو حضرت امام مہدی کے ہاتھ پر 313 لوگ بیعت کریں گے. موت پر وہ بیعت ہوگی. اللہ کے نبی نے فرمایا بیعت رضوان والی بیعت کا ثواب اللہ تبارک و تعالی ان کو
دے گا وہاں پر. جو 1500 صحابہ کرام نے بیعت رضوان میں بیعت کی تھی موت پر اللہ کے نبی کے ہاتھ پر، وہ بیعت کو کنٹینیو کیا گیا یہ بیعت مہدویت پر. 313 لوگ بیعت کرے. پھر کیا کریں گے؟ ٹائم پاس نہیں ہوگا وہاں پر. امام مہدی علیہ رضوان جیسے ہی بیعت کر لیں گے اب فوراً جنگ لڑنے کے لیے جائیں گے، کیونکہ پوری دنیا میں اسلام کو مٹانے کی کوشش ہو رہی ہوگی. کتنی جنگیں امام مہدی علیہ رضوان لڑیں گے؟ 4 جنگیں. کتنی؟ 4 جنگیں لڑیں گے. پہلی جنگ جو آپ لڑیں گے تو قاتلون بجزیرۃ العرب، پہلی جنگ آپ کی عرب سے ہوگی. بھائی عرب میں تو مسلمان ہیں، ان سے کیوں جنگ لڑے گے؟ عرب میں مسلمان صرف نام کے ہیں، اصل وہ عجم ہے. عرب تو وہ تھے حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں، حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان غنی، حضرت علی کے زمانے میں عرب تھے جو قرآن اور حدیث پر عمل کرتے تھے. آج جو سعودی عرب کا ماحول ہے وہاں پر ہیلووین بنایا جاتا ہے، وہاں پر نیو ایئر منایا جاتا ہے، وہاں پر دیوالی منائی جاتی ہے، کرسمس منایا جاتا ہے، وہاں پر مندر بنائے جاتے ہیں، وہاں پر مسجدوں کو توڑا جاتا ہے، علماء کو قید کیا جاتا ہے، شیخ صالح اہل طالب کو قید کیا گیا. تو یہ جو عرب ابھی تباہی، بربادی، بے شرمی، بے غیرتی، فحاشی، عریانی کی طرف دوڑ رہا ہے، تیزی سے بھاگ رہا ہے، کہ وہاں پر شراب پینے کا ماحول ہے، وہاں پر چھوٹے چھوٹے لباس پہننے کا ماحول ہے، بے پردگی کا ماحول ہے، بے حیائی کا ماحول ہے. اب یہ عرب اس سے 100 گنا زیادہ اور بے حیائی کی طرف بڑھے گا. تو پہلی جنگ حضرت امام مہدی کی عرب سے ہوگی، آپ فتح یاب ہوگے، جیتے گے، پہلی جنگ جیتے گے.